اور اپنے آپ کو صحیح طرح عقل استعمال کر کے دنیا میں رکھیں تو ہمارے سامنے پوری دنیا کا احوال اب آ جاتا ہے، کیونکہ گلوبل ولیج بنا دیا۔ وقت اور فاصلے پہ انسان نے اپنی پکڑ کو بڑھا لیا۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کا حال دیکھ لیتے ہیں۔ آپ پاکیزہ جانوروں کا، حلال جانوروں کا گوشت کھاتے، دنیا میں برے جانوروں کا کھانے والے موجود ہیں یا نہیں؟ مثلا ہمارے لیے خون حرام ہے۔ خون اونچی کہیے، آپ کی انگلی سے بھی نکل آئے، اگر آپ نے منہ میں رکھ کے اس کو چوسا ہے تو تھوکنا ہے، اندر اتارنا نہیں۔ کتنے ملک ہیں جن میں جانوروں کا وہ تازہ تازہ خون لیتے ہیں اور اس میں مسالہ ڈال کے کھا جاتے ہیں ایسے لوگ؟ چوہا، چھپکلی، مینڈک، یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں کھانے والے لوگ موجود ہیں، کھاتے ہیں۔ وہ سانپ کھاتے ہیں، ناپاک، بدبودار، ان کو پسند ہے، وہ کھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اسلام انسان کی جسمانی، ایمانی، روحانی صحت کے لیے اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے۔ گناہ سے کیسے بچنا ہے، جسم کو کیسے توانا رکھنا ہے، روح کو کیسے پاکیزہ رکھنا ہے، یہ آپ کے لیے پوری رہنمائی موجود ہے۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، پاکیزہ حلال کھاؤ، اپنی زبان کو، اپنے مزاج کو شریعت کی لگام دے کر رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آسان ہے، لیکن ایک انسان یہ کہے نہیں میں نے وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو سوچنا ہوگا۔ یہاں سے ایک بات اور واضح ہو گئی جس کو یاد کر لیں کہ یہ پیغام شروع ہوا ہے رسولوں کے نام سے، یا ایھا الرسل، رسل رسول کی جمع، تمام رسولوں کے زمانے میں حلال کا حکم رہا ہے۔ ہر رسول کے زمانے میں، اونچی کہیے گا، اور ہر نبی کی امت کو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ کسی زمانے میں سب کچھ جائز تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات آپ کے لیے اور بھی کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان جنت میں جو خواہش کرے گا اس کو ملے گا۔ جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو، خوش ہو کے بولیں، جنت کی بات ہو رہی ہے، جو چاہیں گے وہ ملے۔ یہ بات سن کر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا، ان کا ذہن پھر غلط طرف نکل جاتا ہے۔ جو چاہیں گے ملے گا تو ہو سکتا ہے جی ہم یہ چاہیں، یہ چاہیں، تو یہ سن لو، جو چاہو گے ملے گا، لیکن آپ اتنے ستھرے ہو چکے ہوگے کہ کوئی غلط چیز کی آپ خواہش کریں گے ہی نہیں، وہاں غلط چیز کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ جی یہاں حرام ہے تو وہاں شاید حلال ہو جائے، یوں ہو جائے، تو وہاں غلط چیز کی خواہش ہوگی ہی نہیں، ایسا دھیان ہی نہیں ہوگا۔ تو اب سننے والے جان لیں کہ پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی یہ پابندی تھی اور یہاں بھی، کہ حلال کھانا ہے، حرام کی کوئی گنجائش، اونچی۔ اب دوسرا ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے، پہلے بیان ہو چکا جب آیت آئی تھی، پھر کچھ لوگ دوا کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ دوا میں حرام جائز ہے، بطور دوا ضرورت پڑے، حرام کھانا پڑے، تو یہ سن لیں
ایک ہوتی ہے حالت اضطرار، کہیے گا، الف ضاد توئے رے الف رے، اضطرار، لاچاری، بے بسی. آپ جنگل میں ہیں، اکیلے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایسی حالت میں ہے کہ دوسرا بندہ موجود نہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کے ارد گرد کوئی آسانی نہیں ہے، جو چیز موجود ہے وہ ایک ہی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، اور وہ چیز حرام ہے، اور آپ کی زندگی پر بن گئی ہے، اگر وہ استعمال نہیں کریں گے تو بچ سکتے نہیں. یہ یقین ہو، صرف خیال نہیں، اس حد تک یقین ہو تو صرف جان بچانے کے لیے وقتی طور پر برا سمجھ کے اس کو لے لینا. دل میں اگر اس کی خواہش آ گئی، اس پر راضی ہو گئے تو پھر گنجائش نہیں ہے. دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی موجود ہو، مجبوری، یار کھانا پڑے گا، یعنی اس کو دل سے، خوشی سے، ارادے سے نہیں لینا، مجبوری، صرف اتنی مقدار جتنی زندگی بچانے کے لیے، وہ تو گنجائش ہوگی. مگر ایسی حالت ہوتی نہیں، وہ زمانہ نہیں ہے، اب سہولتیں ہیں. لیکن اگر ہو جائے تو بتا، اگر حلال چیز نہیں ہے، حرام چیز ہے، اور آپ کو مجبوراً لینی پڑ گئی حرام چیز اور دل شامل ہو گیا، تو پھر وہ آپ کے لیے حلال نہیں، اس میں کراہت، ناپسندیدگی رہنی ہوگی. اگر آپ دل سے اس پر مطمئن کہ چلو اس بہانے مجھے موقع مل گیا ہے اور آپ راضی ہو گئے، تو پھر وہ آپ کے لیے گنجائش نہیں. تو انسان کو اچھی چیزیں کھانے کے لیے کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا، مگر اللہ سارے رسولوں کو کہہ رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ پچھلی کتابوں میں بھی، اللہ کے پہلے کلام میں بھی یہی تھا کہ سارے کے سارے، اور اگر غور کریں، ایک بات آپ کے ذہن کو ذرا ادھر لا رہا ہوں، پکارا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نام لیا جا رہا ہے سارے رسولوں کا. یا ایھا الرسول نہیں، یا ایھا الرسل. آیت اتری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خطاب ہے تمام رسولوں کو. تو اب اس کے دو ہی معنی بنتے ہیں. پہلا معنی یہی کہ پہلے نبیوں کو بھی یہی پیغام تھا، ان کو بھی، اور دوسری جو بات وہ یہ کہ میرے نبی میں سب موجود ہیں. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی سارے ہوئے ہیں. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی، ان میں سب موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں ہر نبی کا کمال، سارے، کسی نبی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین کمال ملے، میرے نبی پاک میں کمال ہی کمال ہیں اور سارے کمال ہیں، اور وہ سارے کمال بھی اپنے کمال پر ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ بھی معنی اس میں آ گئے. جیسے شاعر نے کہا تھا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہری حسن میں کمال ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں، دم میں کمال تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا، ہاتھ چمکتا تھا. تو ہر نبی کا کوئی ایک ایک کمال تھا، وہ سارے کمال بھی، اور نبی پاک کو تو اللہ نے بنایا ہی کمال ہے، ان میں وہ سب کے سب جمع ہیں. اسی لیے اعلی حضرت کی وہ نعت جب پڑھتے ہیں نا تو شعر کو سمجھ لیا کریں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
عام خلق سے اولیاء افضل اور اولیاء سے رسول افضل. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ملک کونین میں انبیاء تاجدار. کونین دونوں جہان میں نبی تاج والے ہیں. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا ایھا الرسل کہہ کے پکارا کہ میرے نبی میں سارے موجود ہیں. حضور کی بدولت ہی جس کسی کو نبوت ملی ہے، یاد رہے کلو کھاؤ اچھی پاکیزہ ستھری چیزیں، وَاعْمَلُوا صالحا. پکارا گیا ہے نبی کو، پیغام ہے امت کو. پیغام ہے اونچی گئی امت کو. تو امت کے لیے پیغام آ گیا ستھری چیزیں کھانی ہیں. آج ہم لوگ بلا دھڑک کھاتے ہیں، چیک بھی نہیں کرتے. دنیا میں قانون بنا ہوا ہے کہ ہر چیز پر انگریڈینٹس لکھے جائیں، اجزاء، جو جو چیزیں شامل کر کے کچھ بنایا گیا. شربت بنایا ہے، چورن بنایا ہے، مسالہ بنایا ہے، ٹافی بنائی ہے، بسکٹ بنائے ہیں، لکھو کیا کیا چیز ڈالی گئی ہے. پاکستان والوں نے اپنا ریکارڈ بنایا ہوا ہے. یہ کسی سے پیچھے تھوڑی رہیں گے. لکھتے ہیں مگر جو نہیں ڈالتے وہ لکھ دیتے ہیں. اس میں جی فلانا وٹامن ہے، اس میں وٹامن امریکن اور انگلش، ایک تو یہ مصیبت ہو گئی ہے. انگریزوں کی زبان تھی، ایک ہی اس کا لہجہ تھا، ایک ہی اس کی اسپیلنگ تھی، امریکنوں نے اور کر دی ہے. بہرحال کچھ وٹامن کہتے ہیں، کچھ وائٹامن کہتے ہیں. تو یہ فلاں چیز ہے جی اس میں، یہ فلاں چیز ہے اس میں، یہ فلاں چیز ہے اس میں. ہوتی ہے نہیں، جو ڈالا ہے وہ اور ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جال سازی ہوگی، یہ دھوکہ دہی ہوگی. اوپر لکھا ہوا ہے وٹامن سی سے بھرپور، اور وٹامن سی کا اس کے اندر نام نہ ہو. تو بتائیے یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی غلط چیز ڈال دی اس میں، اور غلط چیز کو آپ صرف کھلانے پلانے کے لیے دوسری چیز بتائیں تو یہ بھی غلط. ایک بات، ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خطرے ہو گئے، کیمیکلز بہت نکلے ہوئے. اب میں آپ کو ایک دو چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. اینیمل فیٹ اکثر چیزوں پر یہ لکھتے ہیں. کیا مطلب اینیمل فیٹ کا؟ جانوروں کی چربی. کیا مطلب ہے؟ اونچی گئی ہے. اور کون سے جانور کی چربی ہے وہ نہیں لکھا. اب وہ حلال ہے، حرام ہے، مردار کی لی ہے، کیسے لی ہے، آپ نے صرف اینیمل فیٹ لکھ دیا، نہیں پتا کیا ہے. اور سنیں، جیلیٹین، یہ بھی انگریزی کا ایک لفظ ہے، بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے. یہ ہڈیوں سے پاؤڈر بنتا ہے. کس سے؟ اب راہ چلتے، ہڈیاں اصل میں جنوں کی خوراک ہے.
جو آپ پھینک دیتے ہیں، یہ وہ ہڈیاں اٹھاتے ہیں، اب اچھے جانور کی ہیں، برے جانور کی ہیں، مردہ جانور کی ہیں، حلال جانور کی ہیں، اٹھاتے ہیں، ان کو پیستے ہیں، اس سے یہ جیلیٹین بنتی ہے۔ جو کیپسول ہے نا، کیپسول جو دوائیوں کا، یہ حلال جیلیٹین سے بھی بنتا ہے، حرام جیلیٹین سے بھی بنتا ہے۔ یہ کیوں کیپسول بنایا جاتا ہے؟ ایک ہوتی ہے گولی، ایک ہوتی ہے کیپسول۔ گولی میں آپ کو گولی دے دی ہے، اس کو اندر جا کر گھلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جس دوا کو فوراً آپ تک پہنچانا ہے اس کو کیپسول میں ڈال دیتے ہیں، اور زیادہ جلدی پہنچانا ہے تو انجیکشن لگاتے ہیں، کیونکہ یہ کیپسول پر پانی کی ایک بوند گرے یہ کھل جاتا ہے۔ تو وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اس کیپسول کی کھال، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کھا رہے سب کھا رہے ہیں، باہر کی دوائیاں، ادھر کی دوائیاں، وہ حرام جیلیٹین کا ہے، وہ حلال جیلیٹین کا ہے، کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے، اب مثال کے طور پر گھی کس چیز سے بنتا ہے؟ اس میں بھی چربی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ تو اب آپ جائیں دوسرے ملکوں میں گھی مل جاتا ہے، کاؤ بٹر کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ پیور آئل کہلائے اور وہ بنا ہوا ہے کسی حرام سے، بتائیے کیا کریں گے؟ آج یہ جو ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، یہ غذاؤں سے آتی ہے۔ آپ کی غذا حلال نہ ہو، آپ میں حیا نہیں رہے گی۔ حرام لقمہ کھانے سے دل اور ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ شکایت کرتے ہیں، جی بچے تنگ کر رہے ہیں، کہنا نہیں مانتے، مصیبت بنے ہوئے، تو کھلایا گیا ہے؟ کمائی حلال تھی جو چیزیں لا کے دیتے۔ اب ہمارے بچے ٹافیاں، چاکلیٹس، کینڈی، سویٹس جن کو کہتے ہیں، میں وہاں دبئی میں، ابو دھابی میں جو گیا تھا، جو آپ کو بتایا تھا، تو وہاں پر ایک صاحب نے وہاں کا بنا ہوا گلاب جامن مٹھائی لے کے آئے، کہنے لگے جی یہ چکھ لیں۔ میں نے کہا میں اب میٹھا بہت کم کھاتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں تھوڑا سا چکھ لیں۔ میں نے چکھا تو میں نے کہا پاکستان میں مختلف ہوتا ہے ذائقہ، یہاں مختلف ہے، تو اس کا مطلب یہ یا تو اجزاء کی وجہ سے یا آپ کا کھلاڑی بنانے والا حلوائی۔ اس نے کہا جی وہاں کیا کیا ڈالتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں، یہ خالص ہے۔ میں نے کہا کیا ڈالتے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو آپ کا کپڑے دھونے کا پاؤڈر ہے وہ تک دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن جو حال ہم دیکھ سن رہے ہیں، اب یہ سموسے بنے ہوئے 6 دن کا گھی جو ان کا ہوتا ہے، وہ تیل جلا ہوا اسی میں ہی وہ بھونتے رہتے ہیں۔ تو آپ اپنی صحت کے اس طرح خود دشمن بن جاتے ہیں۔ مجھے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، آج ہم بچوں کو جیب خرچ دیتے ہیں، اسکول جائیں کالج جائیں آپ دے دیتے ہیں، بچوں کا دل چاہے۔ مجھے نہیں دیتے تھے والد صاحب، کہتے تھے جو چاہیے بتاؤ گھر میں کھلائیں گے، بازار کی چیزیں نہیں کھاؤ۔ تو بڑا غصہ آتا تھا کہ جب انٹرول ہوتا تھا، ریسز ہوتی تھی، وقفہ ہوتا تھا، تو سارے بچے دوڑے جا رہے ہیں، کوئی بن کباب کھا رہا ہے، کوئی چورن کھا رہا ہے، کوئی گولا گنڈا کھا رہا ہے، کوئی یہ کھا رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں کنارے پہ۔ عجیب لگتا تھا، لیکن اب جا کے سمجھ آئی کہ وہ میرا بھلا کر رہے تھے، مجھے بہتری کہ جو چاہیے لے لو، بتاؤ تمہیں ہم منگوا کے دیں گے، اچھی چیز دیں گے، بازار کی چیزیں ہیں۔ اب وہ چھولے والوں کا دیکھا، ان کے یہاں نہ حفظان صحت کا کوئی اصول نہیں، صحت کا خیال رکھ کے کوئی چیز، مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہیں، سب کچھ بیٹھ۔ وہ بڑا مشہور لطیفہ نا، شہتوت بیچ رہا تھا تو اوپر وہ کالی پوری ہوئی ہوئی تھی، تو وہ شہتوت لینے کے لیے کوئی آیا، اس نے کہا یہ جو کمبل ڈالا ہوا ہے یہ کمبل ہٹا کے مجھے تھوڑے سے شہتوت دے دو۔ اس نے کہا یہ کمبل نہیں ہے، مکھیاں ہیں۔ تم ان کو کمبل سمجھے ہوئے، یہ تو مکھیاں ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں، ہمارے ہاں اس طرح چیزیں بکیں گی تو کسی کی صحت سے ہوگی؟ کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمیں قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ پاکیزہ ستھری چیزیں کھائیں۔ ہمیں ہاتھ دھونے کا حکم دیا، کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آواز آئے، ہاتھ دھونے، ہاتھ دھو کر پونچھنے نہیں ہے۔ ہاتھ دھوئیں کھانے سے پہلے، اس کو تولیے سے کسی چیز سے صاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ جب تم صاف کرو گے جس چیز سے، اس میں جو جراثیم ہے پھر ہاتھ میں آ جائیں گے۔
ہاتھ دھونے سے آپ کے، کیونکہ پانی جراثیم کو سے نکالتا ہے. اب آپ نے ہاتھ پہنچے ہیں، جس چیز سے ہاتھ پہنچے ہیں اس میں جو جراثیم ہوں گے، جرمز ہوں گے، وہ دوبارہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے، تو پھر آپ کو صفائی تو نہیں رہی. کھانے کے دوران چبانا، چباؤ اچھی طرح. والد صاحب کہا کرتے تھے دانتوں کا کام آنتوں سے نہیں لینا. دانت اگر غذا کو اچھی طرح نرم کر دیں گے تو آنتوں کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، ورنہ آنتیں میں جا کے چونکہ کھانا پستا ہے، ان سے آپ محنت لے لیں گے، وہ بعد میں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر بدہضمی ہوتی ہے، پھر کمزوریاں آتی ہیں. تو دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لو. تو آپ چباتے نہیں ہیں، جلدی جلدی بڑے بڑے لقمے اتار جاتے ہیں اندر. یہ جو مسائل ہوتے ہیں آپ خود غور کریں. اچھی طرح چباؤ. پانی پینے کے اصول ہیں. کھانے کے فوراً بعد ہم لوگ پانی پیتے ہیں، ہماری عادت بن گئی. حالانکہ کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں، شروع میں پی لو، درمیان میں پی لو، اس کے بعد جب کھانا کھا لو آدھے گھنٹے بعد پیو، تو کھانا ہضم آسانی سے ہو جاتا ہے. خیر، ہم نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں. کھانا کون سا کھانا ہے، کس ترتیب سے کھانا ہے. ایک چیز اگر ایک وقت میں، مثال کے طور پر آپ کے سامنے مالٹے آ گئے تو پوری ٹوکری کھا جاؤ گے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ کتنی مقدار چاہیے، کیلوریز کہتے ہیں، حرارے وہ کتنے چاہیے. تو یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کر کے دکھا دیا، سمجھا بھی دیا، کھانے کے اصول بھی بتا دیے. مسلمان کی کتنی آنتیں ہوتی ہیں، دوسرے کی کتنی آنتیں ہوتی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں واقعات. کھانے کا طریقہ بھی بتا دیا. دایاں گھٹنا کھڑا کرو، بایاں بٹھا لو. کیوں؟ اس سے آپ کو اپینڈکس کی بیماری نہیں ہوتی، جس کو اپینڈیسائٹس کہتے ہیں. وہ ایک رگ اندر بڑھ جاتی ہے، مسئلہ بن جاتا ہے، وہ نہیں ہوتی. کھانے میں کس طرح آپ نے وقفہ کرنا ہے، کس طرح چبانا ہے، سب کچھ بتا دیا. 3 انگلیوں سے کھاؤ. یہ جو پورا ہاتھ بھر بھر کے کھاتے ہو، اس کے بھی آپ کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، کپڑوں کو داغ بھی لگتے ہیں. تو احتیاط بھی کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو. کھاؤ تو ستھرا کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، دوسرا نہ. اب بچوں کو پیدا ہوتے ہی آپ کولڈ ڈرنکس کی عادت لگا دیں. بیوریجز جو اتنے بھی آتے ہیں بازار میں نام لوں گا تو ان کی خام خواہ مشہوری ہوگی. جتنی بوتلیں ملتی ہیں، اب بچوں